بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آج سورہ اخلاص سے اپنے قرآن مجید کے سبق کا آغاز کرنا ہے۔ ہم نے کل سورہ کافرون، سورہ نصر اور سورہ لہب پڑھی۔ سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے ان قریش کے کافروں کو خطاب کر کے براہ راست کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست مخالفت کی اور مخالفت میں انہوں نے آخری حد تک اپنا زور لگا لیا، ان کے بارے میں یہ دو ٹوک اعلان کر دیا گیا کہ اب ان کے ساتھ کسی قسم کی مصالحت کا کوئی امکان نہیں ہے، اور ان کو کہہ دیا گیا کہ اب تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین، میں بھی انتظار کر رہا ہوں اللہ کے فیصلے کا اور تم بھی انتظار کرو۔ اس اعلان کے بعد اللہ کی طرف سے سورہ نصر کی صورت میں ایک خوشخبری دی گئی کہ اب جب کہ ان کافروں پر بات آخری حد تک واضح کر دی گئی ہے، اس کے بعد اب تم کو وہ مدد پہنچنے والی ہے کہ جس کا وعدہ اللہ نے بہت پہلے سے کیا ہوا تھا، اور جب وہ مدد یعنی وہ فتح مکہ آ جائے اور تم دیکھ لو کہ لوگ اللہ کے دین میں بڑی تعداد میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو جان لو کہ پھر تمہارا مشن پورا ہو گیا اور تمہیں اب اس دنیا سے رخصت ہونے کا تمہارے لیے وقت قریب آ گیا۔ چنانچہ تم اللہ کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت چاہو، یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا، رجوع کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی سورہ لہب، جس میں اللہ تعالیٰ نے قریش کی لیڈرشپ کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ سنا دیا، خاص طور پر ان کے لیڈر ابو لہب کا نام لے کر، اور یہ بتایا کہ وہ بھی اور اس کے ایوان و انصار بھی اب بچیں گے نہیں، اور وہ کہ جو شرک کو اپنا دین بنائے ہوئے تھے اور اس کی حفاظت میں، اس کے غیرت میں انہوں نے اللہ کے پیغام برحق کو اور توحید کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرایا اور اس کی مخالفت کی، اب ان کا خاتمہ ہو گیا۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں، انکار کرنے والوں کے جو عزائم ہیں ان کے باوجود ان کا اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انجام تھا اس کا فیصلہ سنا دیا۔ اس کے بعد اب یہ اگلی سورہ مبارکہ ہے سورہ اخلاص، کہ جس میں توحید خالص کا بیان ہے، اسی وجہ سے اس کو سورہ اخلاص کہا گیا۔ ان دونوں صورتوں کے ایک دوسرے کے جوڑا ہونے کا یہ پہلو ہے کہ سورہ لہب میں اللہ نے دین کے، توحید کے دشمنوں کے خاتمے کا اعلان کر دیا، اور اگلی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے چنانچہ اس توحید کے پیغام کو بہت اختصار کے ساتھ سادہ مگر جامع انداز میں بیان کر دیا، جس سے وہی مضمون ایک اور انداز میں سامنے آ گیا جس کو میں نے کل بھی بیان کیا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ حق آ گیا اور باطل غائب ہو گیا، زائل ہو گیا۔ چنانچہ باطل کے زائل ہونے، باطل کے نیست و نابود ہونے کا بیان سورہ لہب ہے، اور سورہ اخلاص یہ حق کے آنے کا اور حق کے غالب ہونے کا بیان ہے۔ یعنی جب یہ دشمن
اب ختم ہو گئے، تو اب جان لو کہ جو پیغام ہے، اصلی پیغام، جس کو کہ اسٹیبلش کرنے، جس کو کہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اور اس کلام کو بھیجا، وہ سن لو کہ وہ پیغام کیا پیغام۔ سورہ اخلاص سورہ فاتحہ ہی کی طرح توحید کے بیان کی سورہ ہے۔ سورہ اخلاص پر قرآن مجید کا اصل پیغام مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دو صورتیں ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ اصل میں محافظ کی حیثیت رکھتی ہیں، سیکیورٹی گارڈز۔ یہ پیغام آ گیا ہے، یہ پیغام آ گیا، اس کے آ جانے کے باوجود اس کے دشمن ختم نہیں ہوئے، وہ اپنی دشمنی میں مختلف ہتھ کنڈے اختیار کریں گے۔ تو اللہ نے پھر اس کے بعد دو صورتیں ایسی نازل کی کہ جو ہماری حفاظت کرتی رہیں اور ہم اپنے آپ کو اس پیغام کے ساتھ وابستہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی کوئی اور سورہ پوری 114 صورتوں میں سے، سوائے ان دو صورتوں کے، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، کہ جن کے نام ان صورتوں کے اندر کسی لفظ پر مبنی نہیں ہے بلکہ الگ سے رکھے گئے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں بھی فاتحہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کے مضامین کے لحاظ سے ایک نام ہے کہ جو اس کے بارے میں طے ہو گیا، مشہور ہو گیا۔ اور سورہ اخلاص بھی اسی طرح سے سورہ مبارکہ کے اندر کوئی لفظ نہیں ہے کہ جو اس کا نام بنا ہے، بلکہ اس کے مضامین کے جو اس کا مفہوم بنتا ہے اس کے لحاظ سے اس کو توحید خالص کے بیان کی سورہ قرار دے دیا گیا۔ تو یہ گویا کہ قرآن مجید جہاں سے شروع ہوا تھا، سورہ فاتحہ سے، یعنی اللہ سے ہم نے سیدھے راستے کے لیے استدعا کی تھی کہ وہ ہمیں دکھائے اور ہمیں اس پر چلائے، اور ہم نے اسی کی عبادت، اسی کی بندگی کرنے کا عہد کیا تھا اور اسی سے مدد مانگنے کا ہم نے ارادہ کیا تھا۔ تو وہاں سے بات شروع ہوئی، پورے قرآن مجید نے اسی پیغام کو مختلف انداز اور اسالیب میں بیان کیا، اور بالآخر ان مخالفین کے خاتمے کے اعلان کے بعد کہ جنہوں نے توحید کے پیغام کی مخالفت کی، اب اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کے مضمون کو، توحید خالص کے مضمون کو سورہ اخلاص میں بیان کر دیا اختصار کے ساتھ، تاکہ یہ ایک مختصر سورہ وظیفے کے طور پر ہم کو یاد ہے۔ بعض اوقات آپ کو بعض حقیقتیں نسبتاً ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ کو جو بات سمجھ میں آئی ہے اپنی پوری تفصیل کے ساتھ، وہ ایک کنسائز سمرائزڈ فارم میں آپ کے سامنے آ جائے، تاکہ آپ کبھی بھی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے فوکس سے ڈسٹریکٹ نہ ہوں، آپ ڈائیورٹ نہ ہوں۔ تو یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جو میں نے گزارش کی کہ قرآن کے مضمون کا اختتام ہے۔ یہ سورہ توحید کے بیان میں جو باتیں واضح کر رہی ہے وہ اتنی کلیئر ہے کہ توحید سے انحراف کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کی مخالفت کرنی۔ چنانچہ ایک زمانے میں جب بعض مسیحی جو پادری لوگ کسی شخص کو داخل کرتے تھے اپنے مذہب میں، تو ان کو خاص طور پر اس کی تلقین کرتے تھے کہ تمہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، وہ کہ جو سورہ اخلاص میں بیان بلکہ کچھ برا بلا بھی ان سے کہلواتے ہیں۔ اس لیے کہ اصل میں جو اللہ کی وحدانیت کی
کی بات اس سورہ مبارکہ میں پوری وضاحت کے ساتھ کی گئی ہے، اصل میں یہی توحید خالص ہے۔ تو فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ قل آپ کہہ دیجئے، یہ وہی قل ہے کہ جو سورہ کافرون کے شروع میں بھی آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واضح طور پر بتا دیں، آپ اس چیز کا اعلان کر دیں، کیا هو اللہ احد۔ اصل بات یہ ہے، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اللہ احد ہے۔ احد یعنی یونیک ہے، یکتا ہے۔ دو لفظ ہیں جو عام طور پر بیان ہوتے ہیں، ایک احد اور ایک واحد۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب واحد بولا جائے گا تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ وہ ذات کے جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اور جب احد بولا جائے گا تو اس سے مراد ہوگا وہ ذات کہ جس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ تو یہ گویا کہ ایک لفظ میں پوری بات بیان کر دی گئی کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو بالکل یونیک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، اس کے ہاں اس کے ساتھ مل کر کوئی نہیں کہ جو خدائی میں حصے دار ہو۔ وہی ہے کہ جو یکتا ہے، وہی ہے کہ جو یونیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کہ جو اس کائنات کے بنانے چلانے میں اس کا کوئی حصہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ اللہ ہے، اور اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ صمد اصل میں اس چٹان کو کہتے ہیں کہ جو سپورٹ بنتی ہے، جو سہارا بنتی ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے بہت سے نام ہیں کہ جو اس کی صفات کے حوالے سے ہم جانتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا آدمی کا اپنا نام، ذاتی نام۔ تو یہ عربی میں عرب لوگ پہلے ہی سے اللہ کا ذاتی نام، جو اس کا ہے اس میں ذات، اس کو مانتے رہے، یعنی باقی جتنی بھی صفات ہیں، الرحمن، الرحیم، العلیم، القدیر، وہ سب اس نام کی موصوف، یعنی یہ موصوف ہے ان صفات کا۔ اس میں مزید تفصیل یہ بیان کی جاتی ہے کہ الہ پر الف لام لگ گیا، اور پھر استعمال میں جب زیادتی ہوئی، بار بار بولا گیا، تو یہ اللہ بن گیا۔ زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض الفاظ جب بہت زیادہ بولے جاتے ہیں تو وہ اپنا ایک مخصوص تلفظ اختیار کر لیتے ہیں، یہ اللہ کے بارے میں۔ چنانچہ مشرکین عرب بھی یہ کہتے تھے کہ آسمانوں اور زمین کا خالق اور اس کا چلانے والا وہی ہے، وہ اللہ ہے۔ قرآن نے ایک سے زیادہ جگہوں پر یہ بات بیان کی کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، کہ اگر تم ان سے پوچھو من خلق السماوات والارض، کہ کون ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو وہ اللہ جو ہے وہ احد ہے، یونیک ہے، یکتا ہے، اس کی ذات میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ چنانچہ اس بات کے بیان کرنے کے نتیجے میں یہ بات آپ سے آپ لازم آ گئی کہ اس کے ساتھ کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے کہ جو اسی کی طرح، اسی کی مانند ہو اور دنیا کے معاملات میں اس کی کوئی حیثیت ہو۔ وہی ہے کہ جو اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے۔ چنانچہ اس کا مطلب یہ آپ سے آپ ہو گیا کہ وہ ہمیشہ سے، جس کو آپ کہتے ہیں نا قدیم ہے،
اور ہمیشہ رہے گا۔ باقی سب اس کی مخلوق ہے۔ اس نے جس کو بھی بنایا اس کو عدم سے وجود بخشا۔ کوئی بھی اس کی اپنی ذات کے آپ کہیے مٹیریل میں سے پروسیڈ نہیں ہوا، وہ الگ سے یونیک یکتا ہے، اور باقی ساری کائنات حادث ہے اور اس کی مخلوق ہے۔ حادث ہے یعنی کسی موقع سٹیج پر وجود میں آئی، یہ ہمیشہ سے۔ اللہ الصمد، اللہ سب کا سہارا ہے، اللہ وہ چٹان ہے کہ جس کے پیچھے پناہ لی جائے۔ یہ اصل میں بیان ہے اس حقیقت کا کہ اگرچہ کہ اللہ یکتا اور یونیک ہے اور کہنا بے ہمہ ہے اس لحاظ سے، یعنی اس کی اس انڈرسٹینڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ خیال ہوتا ہے کہ پھر بہت دور ہے، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شاید اسے ہم سے دلچسپی بھی نہیں، ایسا نہیں۔ وہ احد ہونے کے ساتھ ساتھ الصمد یعنی سب کا سہارا ہے، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، سب کا اس سے تعلق ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی بیان ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ہی بارے میں کہ وہ غنی حمید ہے، الغنی الحمید، غنی بے نیاز، یعنی اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تم نہ اس کی تعریف کرو، نہ اس کی عبادت کرو، تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس سے بھی خیال ہوتا ہے کہ شاید کچھ کٹا ہوا ہے، تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو اسی کو پورا کرنے کے لیے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے، تصور، صحیح تصور کو سامنے لانے کے لیے پھر فوراً اس کے ساتھ دوسری صفت آتی ہے الحمید، یعنی وہ ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہے، وہ تعریف کے لائق ہے، تمام صفات اس میں ہیں، وہ ایسا ہے کہ اپنی مخلوقات کے لیے وہی سہارا ہے، اسی کے ساتھ تعلق قائم ہونا چاہیے۔ سو یہ دو آپ یوں سمجھیے کہ بالکل مختلف چیزیں ہیں جن کو کہ ایک ساتھ بیان کیا اور اللہ کے صحیح تصور کو واضح کیا گیا۔ فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ اس نے کسی کو جنا یعنی وہ باپ ہوا، ولم یولد اور نہ ہی وہ جنا گیا، نہ ہی وہ بیٹا ہوا۔ یہ اصل میں اس کے احد ہونے کا لازمی تقاضا ہے، عہد کے اندر یہ بات موجود ہے، لیکن چونکہ شرک کرنے والوں نے اللہ کی توحید کے معاملے میں جو معاملات کیے گڑبڑ کے، وہ اتنے زیادہ پھیل گئے، وائڈ اسپریڈ ہو گئے، لوگوں کے ذہنوں میں وہ چھا گئے کہ اس امپلائیڈ بات کو الگ سے نمایاں کرنا ضروری ہے کہ جب وہ یکتا ہے، جب وہ یونیک ہے، تو جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کسی سے شادی ہوئی، وہ بالکل یکتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ کفو یعنی ہمسر، اس کی طرح کا، اس کی نظیر، اس جیسا، ایسا کہ مثال دے کر سمجھایا جا سکے کہ دیکھو وہ ایسا ہے۔ دنیا میں بہت ایسا ہوتا ہے کہ ایک شے ہوتی ہے، آپ کے سامنے نہ ہو تو اس سے ملتی جلتی کو دوسری شے ہوتی ہے، تو آپ سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی وہ تو نہیں تم نے دیکھی، اس کو دیکھ لو، اس سے ملتی جلتی ہے۔ کوئی دادا جان فوت ہو گئے، اس کے بعد پوتا پوتی پیدا ہوئے، تصویروں کا زمانہ نہ تھا، تو والد نے کہا کہ ان کے بھائی میرے چچا ہیں، میرے دادا، تمہارے دادا سے بہت ملتے تھے، ان کو دیکھو۔
تو یہ ہوتا ہے ملتا جلتا نہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی نظیر نہیں، اس سے کوئی ملتا جلتا نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی کفر نہیں ہے، اس کے رتبے والا کوئی نہیں ہے. یعنی وہ الگ سے یکتا ہے اور وہی اس کائنات کا بنانے والا ہے اور وہی چلانے والا ہے. یہ مختصر سے چند الفاظ ہیں، لیکن یہ الفاظ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں کسی درجے کا بھی شرک کسی صورت بھی جائز روا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ذات ہے ہی ایسی ذات کہ اس کے ساتھ کسی اور کا پارٹنر ہونا اس کا کوئی امکان نہیں، اس کا کوئی تصور نہیں. یہ وہ توحید ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جس کی وضاحت کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے، اپنے دین اس نے بالکل واضح انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیے. باقی سب کچھ اس کا نتیجہ ہے. اللہ کو اگر صحیح طرح سے مانا جائے تو اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی کو ماننا لازمی آ جاتا ہے. اللہ کو صحیح طرح سے مانا جائے تو پھر اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت آپ سے آپ اس کا تقاضا سامنے آ جاتا ہے. اس سورہ مبارکہ میں جو کچھ بیان ہوا ہے، میں اس کا جو ایک خلاصہ کیا ہے مولانا اصلاحی نے، میں اس کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں بڑی کنسائز طریقے سے یہاں بیان ہو گئی ہیں ان کو محض ایک ایسے بیان میں کہ جو ایک سادہ ایک گفتگو کا انداز ہوتا ہے اس میں سمرائز کرنا خود سے ممکن نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ میں جو مثبت و منفی صفات اللہ تعالیٰ کی مذکور ہوئی ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کا تصور ذہن میں آراستہ کیجئے تو بالاجمال وہ تصور یہ ہوگا کہ وہ ازلی و ابدی ہے. جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا. وہ اپنی ذات میں کامل اور بالکل بے نیاز ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. وہ سب کے لیے سہارا ہے اور سب کے لیے پناہ ہے. ہر چیز اس کے حکم سے وجود میں آتی ہے اور اسی کے حکم سے فنا ہوتی ہے. نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، بلکہ سب کا خالق اور سب کا پروردگار ہے. کوئی چیز اس کی ذات یا اس کے جوہر سے نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اس کی مخلوق اور مربوب ہے، اور کوئی اس کا ہمسر یا اس کی برابری کا نہیں ہے، بلکہ سب اس کے بندے، غلام اور محکوم ہیں. میں نے گزارش کی کہ مضمون کے لحاظ سے قرآن مجید یہاں مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ مہربانی کی کہ ہمارے توحید کے تصور، ہمارے دین کی حفاظت کے لیے اس نے ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہم کو 2 صورتیں ایسی فراہم کی کہ جو گویا کہ بالکل آخر میں محافظ کی حیثیت رکھتی ہیں. یہ دونوں صورتیں مدنی صورتیں ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے دور میں یہ نازل ہوئی کہ جس میں قرآن مجید کے توحید کے پیغام کو کہ مکمل طور پر سامنے آ جانے کے بعد جو ایک جانب مکے کی طرف سے دشمنی کا اظہار تھا وہ بھی آخری حد تک نمایاں ہو کے سامنے آ گیا، اور دوسری جانب مدینہ منورہ میں یہود و نصارہ کی جانب سے اس پیغام کے آ جانے کے بعد جو دشمنی کے، مخالفت کے طریقے نمایاں ہو رہے تھے، اللہ نے ایسے موقع پر اپنے بندوں کو ان 2 صورتوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد، اس کی پناہ اور اس کے تحفظ کی تلقین. یہ دونوں صورتیں جوڑا ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ پچھلی اکثر صورتیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں وہ جوڑا جوڑا ہیں.
ان دونوں صورتوں کے جوڑا ہونے کا جو معاملہ ہے وہ اتنا نمایاں ہے، اتنا اوبیس ہے کہ ان دونوں کے لیے ایک ہی نام ہے، معوذتین، یعنی وہ دو صورتیں جن سے کہ تعوذ کیا جائے، یعنی اللہ کی پناہ مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے کہ اس کی مہربانی اور مدد درکار ہے کہ ہم بعض چیزوں کی برائیوں سے محفوظ رہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں اپنے ظاہری بیان میں بھی قل اعوذ برب، قل اعوذ برب ایسے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ فلق میں البتہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے، جن برائیوں کے شر سے حفاظت کے لیے ہم کو دعا کی تلقین کی ہے، وہ برائیاں ہمارے خارج میں، اور سورہ ناس میں جس برائی اور برائی کی سورس کو زیر بحث لایا گیا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگیں اس سے بچنے کے لیے، وہ ہمارے اندر، ہمارے نفس میں موجود ہے۔ تو پہلے ہم سورۃ الفلق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل کا مطلب تو وہی ہے کہو، لیکن یہ کہنا قرآن مجید کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے ہر کانٹیکسٹ میں اپنا مفہوم خود طے کرے گا۔ ابھی میں نے پچھلی سورہ مبارکہ اور اس سے پہلے بھی صورتوں کے آغاز میں سورہ کافرون کے جب قل آیا تھا تو میں نے کہا تھا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اعلان کر دیجیے، آپ اس بات کو واضح طریقے پر لوگوں کے سامنے بیان کر دیجیے۔ بعض اوقات قرآن مجید میں قل یا قالا آتا ہے، اس سے مراد بیان نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ اس نے اشارہ کیا یا اس نے سوچا، اس نے دل میں کہا۔ یہاں اس سے مراد ہے دعا کرو۔ قل یعنی دعا کرو، کہو، ظاہر دعا بھی تو کہنا ہی ہے نا۔ تو یہ جو قالا یا قل ہے، اس میں بڑے شیڈز ہیں، اسی ایک لفظ میں مختلف پاسبلٹیز ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ دعا کیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں فلق کے رب کی۔ فلق یعنی نمودار کرنے والا، یعنی وہ کہ جو نمودار کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ عام طور پر وہ صبح کیا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ اس لفظ کے ایک پہلو کو بیان کر رہا ہے۔ فلق قرآن مجید ہی کے بہت سے بیانات سے معلوم ہوتا ہے، اس سے مراد ہے نمودار کرنے والا، رات کے اندھیرے سے صبح کے اجالے کو نمودار کرنے والا، گٹھلی سے، دانے سے کمپلوں کو، انکھوے کو نمودار کرنے والا، پہاڑوں سے، چٹانوں سے پانی کو نمودار کرنے والا، رحم مادر سے بچے کو نمودار کرنے والا، جزاک اللہ، اسی طرح سے انڈے سے نمودار کرنے والا بچوں کو، چوزوں کو، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم غور کریں تو ہماری اس دنیا میں یہ جو ایک شے سے دوسری شے نمودار ہوتی ہے، ہماری زندگی اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ جو ہستی کر رہا ہے اصل میں وہ زندگی کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ زندگی کو سسٹین کرنے والا ہے۔ اسی کے نتیجے میں زندگی کی یہ ساری رونق ہے، اسی کے نتیجے میں ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ چنانچہ ہم کو یہ کہا گیا کہ ہم دعا کریں کہ میں پناہ مانگتا ہوں نمودار کرنے والے کے رب کی، یعنی اس رب کی کہ جو نمودار کرنے والا ہے، جس کا کہ یہ خاص فعل عمل ہے جس کا ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں
جس سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی ذات کا سہارا ہی تو انسان کے اندر یہ اعتماد پیدا کر سکتا ہے کہ اس کا سہارا اگر حاصل ہو تو پھر کوئی ہمیں بگاڑ نہیں سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ دنیا جس اصول اور بنیاد پر چل رہی ہے، یعنی ایک شے سے دوسری کا نمودار ہونا، وہ اصل میں اس کا رب ہے، اس کا مالک ہے، اس کا کنٹرولر ہے، تو اس کی پناہ مانگ۔ من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس نے جو کچھ بھی پیدا کیا وہ پیدا تو اچھائی کے لیے کیا، لیکن اس کی پیدائش میں یہ پہلو ضرور موجود ہے کہ چونکہ اس نے اس دنیا میں اختیار رکھا ہے، آزادی رکھی ہے، تو وہ چیزیں، وہ اشیاء جو اس نے بنائی ہیں اصلاً خیر اور بہتری کے لیے، ان کے سوء استعمال سے، ان کے بارے میں غلط فیصلوں سے برائی وجود میں آ جاتی ہے۔ تو یہ جو شر ہے، شر کے بارے میں جاننا چاہیے کہ اس کے دو مفہوم ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو ہم مورلی جس کو ہم شر کہتے ہیں، یعنی برائی، اخلاقی برائی، اور ایک شر وہ ہے کہ جس کا تعلق ہوتا ہے تکلیف سے، پریشانی سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مفہوم یہاں غالب ہے کہ ہم پناہ مانگتے ہیں نمودار کرنے والے کی شر سے، کہ اس کو ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں، من شر ما خلق، اس کے شر سے کہ جو اس نے پیدا کیا، اس کی پناہ مانگتے ہیں، یعنی ہم اس کی حفاظت میں آتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ ساری مخلوق ہے کہ جس کو اس نے پیدا کیا، لیکن اس کی مخلوقات میں پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو جس نے پیدا کیا، ظاہر ہے کہ وہ ان کو پوری طرح سے کنٹرول میں کیے ہوئے ہے، احاطے میں کیے ہوئے ہے۔ جب ہم اس کی پناہ مانگیں گے تو ہم ان چیزوں کے برے پہلوؤں سے محفوظ ہوں گے۔ اب یہ اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں خاص طور پر۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، یعنی اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس میں اندھیرے بھی ہیں، روشنیاں بھی ہیں، لیکن رات کا اندھیرا خاص طور پر بعض برائیوں کو اور بعض تکلیفوں کو وجود میں لانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ عام طور پر چوریاں، قتل کے وارداتیں، یہ بھی رات ہی کے وقت ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے بالعموم کوئی حملہ ہو، یا ایسے بھی جو موذی جانور ہیں، تکلیف پہنچا دینے والے کیڑے ہیں، یہ بھی اس اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جس میں اشیاء نظر نہیں آتی۔ تو خاص طور پر اس اندھیرے کا ذکر ہوا کہ جو جب چھا جائے تو اندھیرے کے چھا جانے کے نتیجے میں جو تکالیف ممکن ہوتی ہیں، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ان سے محفوظ رہیں۔ اندھیرا از خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اندھیرا روشنی ہی کی طرح انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، دن کی روشنی میں انسان کام کرتا ہے تو رات کے اندھیرے میں انسان کو آرام کرنے کے لیے ایک بہترین ماحول فراہم ہوتا ہے۔ لیکن اسی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض برائیاں، بعض ایولز ہیں کہ جو اس میں اپنے غلط معاملات، غلط فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں کے اوپر پھونکنے والوں کے شر سے۔ یہ در حقیقت جس کو ہم کہتے ہیں نا جادو،
جادو کرنے کا جو ایک پروسیس ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک نمایاں طریقہ ہے کہ کچھ گرہیں باندھنا، کچھ چیزیں پڑھنا اور پڑھ کے ان کے اوپر پھونکنا ایک خاص مقصد کے لیے منفی ضرر رساں۔ تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ریالٹی ہے۔ یعنی یہ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں اس کو یا نہیں مانتے، ایز ایف کہ یہ بھی کوئی ایمان لانے والی چیز ہے۔ یہ اصل میں دنیا میں جیسے بیماریاں ہیں، جیسے تکالیف ہیں، جیسے آدمی کو چوٹ لگتی ہے، جیسے بعض اوقات کوئی کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے ظاہر میں، اسی طرح سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا میں ایک ظاہری مادی وجود ہے جس کے اپنے کچھ اصول ہیں، جن کے چلنے، جن کے عمل پیرا ہونے کے پیچھے کچھ قواعد ہیں جن کو آج انسان نے ڈسکور کیا تو سائنس وجود میں آ گئی۔ بالکل اسی طرح سے ایک غیر مادی دنیا بھی ہے جس کو بعض اوقات نفسی دنیا کہتے ہیں اور اس کے معاملات ہیں، تو اس کی بھی ایک دنیا ہے، اس کے بھی کچھ قواعد ہیں۔ وہ ایک زمانے میں تو بہت زیادہ پریولنٹ تھے، ان کا بڑا زور و شور تھا، لوگ اس میں بڑی ایکسلنس حاصل کرتے تھے۔ اسی کے اندر پھر بعض چیزیں ہیں جو نیگیٹو ہیں جس سے کہ لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ بھائی مادی دنیا میں بھی سائنس کے ذریعے سے بھی جو اچیومنٹس ہوئی ہیں ان کے نتیجے میں جہاں ایک جانب انسان کے بہت سے کام سنورے ہیں، بہت سے فائدے ہیں کہ جو پہنچے ہیں، وہیں پر بہت سے نقصانات بھی ہوئے ہیں، تباہی مچی ہے، برائی پھیلی ہے۔ تو اسی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور دنیا ہے کہ جو آپ کہیے نادیدہ ہے، جس کے اپنے امکانات ہیں بے پناہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سائنس نے ابھی جو کچھ اچیو کیا ہے اس سے کہیں زیادہ پوٹینشیل اور بھی موجود ہے جو ابھی تک انٹیپڈ ہے۔ تو ایک اور بھی معاملہ ہے کہ سائنس تو ایک دنیا کی بات کر رہی ہے، ایک اور دنیا ہے جو میں نے گزارش کی کہ انویزیبل ہے اور اس میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ اس کا ایک نیگیٹو شر کا معاملہ ہے جس کو ہم عام طور پر جادو کہتے ہیں، جس کے اندر پھر مینیپولیشن اور اس کے ذریعے سے نقصان پہنچانے کا جو عمل ہوتا ہے اس میں جو میتھڈالوجی اختیار کی جاتی ہے، یعنی یہ نہیں کہ اور نہیں ہوتی ہوں گی، مگر ایک نمایاں طریقہ یہ ہے کہ گروہوں پر پھونکے ماری جاتی ہیں۔ تو یہ اس کا بیان ہے کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہوں پر پھونکنے والوں کے شر سے۔ اس میں یہ جو نفاسات آیا ہے یہ مؤنث ہے، اس سے بعض لوگوں نے خیال کیا کہ یہ خواتین کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے۔ یہ اصل میں عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ بعض الفاظ ہیں کہ جن کی صفت جب آئے گی تو وہ مؤنث آئے گی، تو یہ جس کی صفت ہے وہ غالباً لفظ ہے نفوس، النفوس النفاثات، تو وہ یہ زبان کی ضرورت ہے۔ اس میں اگر خواتین شامل ہیں تو مرد بھی شامل ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے کہ عام طور پر زبان میں ہمارے ہاں اب تک چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی جینڈر کی تفریق نہ ہو تو پھر میسکولن ہی اختیار کیا جائے گا جینڈر، تو گروہوں میں پر پھونکنے والوں کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، ہر حسد کرنے والے کے شر سے۔ حسد خود ایک ایول ہے، یعنی انوی کرنا، جیلس ہونا، اس کے نتیجے میں انسان منفی پلاننگ کرتا ہے۔ بہت سی خرابیاں اس دنیا میں اسی حسد کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ کے پیغمبروں کا انکار اسی حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ بڑے بڑے سردار بنی اسرائیل اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے اور اس حسد میں مبتلا ہو گئے کہ آخر پیغمبری ان کو کیوں ملی۔ تو یہ حسد ایک اندھا کر دینے والا جذبہ ہے، اور
ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کسی حاسد کی نگاہ سے بھی اس دنیا کے قوانین کے مطابق کہ جن کو ہم بہت زیادہ نہیں جانتے کسی کو کوئی نقصان پہنچ جائے. لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ حسد کرنے والے تو بہت سے ہیں، لیکن حسد کرنے والوں میں سب سے بڑا حسد کرنے والا ابلیس، شیطان، جس نے آدم علیہ السلام کے اس سٹیٹس کو دیکھ کے کہ جس کی بنا پر اللہ نے فرشتوں کو اور جنات کو یہ کہا کہ وہ آدم کے آگے سجدہ کریں، تو اس نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. تو اس کے شر سے بھی خاص طور پر ہم اپنے اس رب کی پناہ مانگتے ہیں کہ جو تمام چیزوں کا نمودار کرنے والا ہے، کو نمودار کرنے والا ہے. یہ ہے پہلی سورہ مبارکہ. اس کے بعد اس کی جوڑا سورہ ہے سورۃ الناس، جو اسی طرح سے شروع ہوتی ہے جیسے پچھلی سورہ شروع ہوتی ہے. میں جب کبھی قرآن مجید میں سورتوں کے جوڑا ہونے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جوڑا ہونے کو، تو میں بتاتا ہوں کہ اس کی ایک بڑی اچھی مثال قرآن کے بالکل آغاز میں ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، اور اس کی ایک اور بہترین مثال قرآن کے بالکل آخر میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. ان کا بھی آغاز بالکل ایک جیسا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے لے کے انتہا تک یہ بتا دیا کہ یہی پیٹرن ہے قرآن مجید میں. قل اعوذ برب الناس، آپ دعا کیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی. رب پالنے والا، جو مالک بھی ہے اور جو تمام ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، ہمیں پال رہا ہے. ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ، جو پالنے والا ہے وہی بادشاہ بھی ہوگا. ظاہر ہے کہ سارے وسائل اس کے ہیں، سارے فیصلے اس کے ہیں. وہ ہماری ضرورتوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اور اس لیے کر رہا ہے کہ وہ پوری کیپیبلٹی، کیپیسٹی رکھتا ہے، اتھارٹی رکھتا ہے. تو وہ بادشاہ ہے. الہ الناس، انسانوں کے معبود کی. اور جو رب ہے، پالنے والا ہے، جو بادشاہ ہے، حکمرانی کرنے والا ہے، وہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے آگے جھکا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کے حکم کی تعمیل کی جائے. سو یہ تینوں صفات اصل میں ون لیڈنگ ٹو دی ادر، ایک بالکل نیچرل سیکوینس میں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ جس میں ایک بات، ایک اس کی صفت کا نتیجہ دوسری صفت اور اس کے بعد تیسری صفت ہے. تو ایسے زبردست غیر معمولی پروردگار رب کی پناہ مانگی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ جب اپیل کرنے میں اس کی طاقت، اس کی مہربانی، اس کی حفاظت کو حاصل کرنے کے لیے ان تین صفات کو مانگا جا رہا ہے، تو جس چیز کے شر سے یہ اس کی پناہ مانگی جا رہی ہے، آپ جان سکتے ہیں کہ وہ کتنا خطرناک شر ہوگا. تو فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس. یہ تینوں جو صفات کا بیان ہے، اس رب کی پناہ میں مانگتا ہوں اس کے شر سے کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی برے خیالات پیدا کرتا ہے، ایسی چیزیں سجسٹ کرتا ہے جس سے آدمی کو دھوکہ ہو جاتا ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید یہ میرے لیے فائدے کی چیز ہے، میرے نفع کی چیز ہے. تو وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے. لیکن الخناس، اس کے بعد وہ الگ ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایک مرتبہ برا مشورہ دے کے دھوکے میں ڈال کر وہ ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ وہ الگ ہو جاتا ہے
اور تماشا دیکھتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ وہ خذولہ ہے، وہ بے وفا ہے، وہ صرف یہ کرتا ہے کہ ہمیں خراب کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات پیچھے بیان ہو گئی کہ چونکہ وہ حاسد ہے، اس نے انتقام لینا ہے، وہ بار بار یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے انسان سیدھے راستے سے ہٹ جائے۔ سیدھا راستہ وہ راستہ کہ جو اللہ کی پسند کا راستہ ہے، اس کی توحید کا راستہ ہے، جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ یہ بات شیطان ابلیس کو قطعاً پسند نہیں کہ انسان اس راستے کو اختیار کر کے اس جنت کو پالے کہ جس جنت کو پانے کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا اور اس کو بنانے کے بعد پیش کیا فرشتوں اور جنات کے سامنے کہ وہ اس کے آگے جھک جائیں۔ سو وہ یہ طے کیے ہوئے ہے، ہی از بینٹ اپون اٹ، کہ وہ اللہ کے اس فیصلے کو نعوذ باللہ غلط ثابت کرے۔ تو ساری اس کی کاوش، ساری اس کی کوشش اس مقصد کے لیے ہے کہ یہ ہو جائے، اور اس غرض سے وہ انسانوں کے اندر وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ تو ہم اس وسوسہ اندازی کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ جو ہمارا دشمن ہے یہ دشمن ہے، یعنی یہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا بلکہ وسوسہ اندازی کر کے غائب ہو جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ اندازی کرتا ہے انسانوں کے دلوں میں، یعنی یہ بات واضح کر دی کہ ایسا نہیں ہے کہ شیطان ہم کو باقاعدہ زبردستی پکڑ کے برائی کی طرف دھکیلتا ہے، نہیں، فیصلہ ہم ہی کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ نظر نہیں آتا تو اس کو یہ بڑی ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ ہماری اس پوری نالج اور انفارمیشن کے باوجود جب وہ ہمارے دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اپنے خیالات ہیں۔ تو یہ ایک بڑا زبردست امتحان ہے اس دنیا میں کہ ہم اپنے وجود کے اندر ایک دشمن کے ساتھ جی رہے ہیں، وہ دشمن کے جو حدیث کے الفاظ میں انسان کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں، اور وہ ان کمزوریوں کے لحاظ سے ہمارے لیے وہ ٹریپ ڈیزائن کرتا ہے کہ جس میں ہم پھنس جائیں اور اللہ کی نافرمانی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا، اور ظاہر ہے کہ اس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اویئر رہیں کہ یہ جو وسوسہ اندازی ہے یہ انسانوں کے دلوں میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی کو بیمار ڈال دے، وہ کسی کو کسی جسمانی بیماری میں مبتلا کر دے، نہیں، اس کا کام، اس کا اختیار، اس کی جورسڈکشن بس اتنی ہے کہ آپ کے اندر خیالات میں وہ کچھ ایسی چیزیں انجیکٹ کر دے کہ جس سے کہ آپ برائی کی طرف ٹیمپٹ ہو جائیں۔ برے خیالات پیدا کرنا، برے فیصلوں میں ایسی جان ڈال دینا کہ معلوم ہو کہ وہ بڑے آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ تصویریں بنانا، لوگوں کے لیے دھوکہ دینے کی غرض سے ان کو یہ سجھانا کہ جیسے کہ وہ کچھ چیزیں ذہن میں باقاعدہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ شیطان کا چونکہ ایک بڑا ٹارگٹ، سب سے بڑا ٹارگٹ توحید ہے، جس کو کہ وہ چاہتا ہے کہ مسمار ہو جائے، چنانچہ وہ غیر اللہ کی تائید کے لیے، غیر اللہ کا روب پیدا کرنے کے لیے، غیر اللہ کی طرف رجحان پیدا کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے خیالات، تصویریں پیدا کرتا ہے۔ آپ
یو ٹاک ٹو پیپل اینڈ یو گیٹ دی امپریشن کہ وہ فلاں سے ملے، انہوں نے فلاں کو دیکھا، ان کی فلاں سے ملاقات ہوئی، ایسے ایسے تجربات ہوئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ somebody other than God is important، اور اس کی طرف اتنی دلچسپی ہے، اتنا رجحان ہے، اتنا میلان ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں تو صرف کتاب میں لکھنے کے لیے ہے. یہ کمال ہے شیطان کا. یعنی قرآن جیسی غیر معمولی زبردست کتاب کے آ جانے کے بعد مسلمان امت میں اتنے بڑی تعداد میں لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کا نام صرف روایتی طور پر لینا ہے، باقی مانگنا کسی اور سے ہے، گن کسی اور کے گانے ہیں، اور جذبات کسی اور کے لیے ان کا اظہار ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ ایک کام کیا کہ بنا دی ہے. تھینک یو ویری مچ. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید یہ ہے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی دینے والا ہے، اسی سے مانگنا ہے. وہی ہے کہ جو باس ہے، وہی ہے کہ جو سب کچھ چلا رہا ہے. باقی سب اس کے آگے اس کے بندے، اس کی مخلوق ہیں. وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں، ہم عاجز ہیں. اس نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں ہم کو جو انٹروڈیوس کرایا تو یہ کرایا کہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. تو کسی اور کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ مگر ایک کمال ہے اس شیطان کا کہ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ غیر اللہ کے بارے میں اتنے سینٹیمنٹس، اتنے زبردست قسم کی عقیدت پیدا کر دیتا ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ اللہ میاں کے لیے تو 5 نمازیں ہیں جو پڑھنی ہے یار، لیکن اصل میں تو ملنا کہیں اور سے ہے. اور قرآن مجید نے ایک جگہ بیان کیا کہ یہ ان مشرکوں کا حال یہ ہے کہ جب تم ان کے سامنے اللہ کا ذکر کرو تو ان کے چہروں کے اوپر ایک مایوسی سی تاری رہتی ہے، ڈپریشن سا نہیں ہوتا، یہ ہے کہ دی گل کی ہے. اور جب غیر اللہ کا نام تو چہرے پشاش ہو جاتے ہیں، ایکسائٹمنٹ پیدا ہو جاتی ہے، دونوں آدمی نعرے لگانے لگتا ہے. سو یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ آدمی یقیناً بیوقوف ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے. اصل میں اس کی بیوقوفی کیا ہے کہ وہ اللہ نے جو شیطان کے بارے میں اس کو وارن کر دیا تھا کہ وہ دائیں سے اور بائیں سے آئے گا اور تمہیں دھوکہ دے گا، تمہیں تمہارے اندر خیالات پیدا کرے گا، تمہیں طرح طرح سے سجھائے گا، باتیں بتائے گا، تمہیں چیزیں دکھائے گا، اور وہ اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے حد الامکان کوشش کرے گا. اس کو بتایا یہ کہاں ہوگا؟ یہاں فی صدور الناس، ادھر ہوگا. یہاں اس کی یہ وسوسہ اندازی ہوگی، اور یہ وسوسہ اندازی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہوگی. تو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اس وسوسہ اندازی کرنے والے اور اس کے بعد بھاگ جانے والے شیطان کا نام نہیں لیا لیکن ظاہر ہے کہ obvious بات ہے کہ اسی کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آئیں. اور آخر میں بالکل بتا دیا یہ من الجنت والناس، یہ جو شیطان ہے وسوسہ اندازی کرنے والا، برے خیالات پیدا کرنے والا، گمراہ کرنے والا، یہ ابلیس تو پہلا فرد تھا، اب اس کی فوج ہے. یعنی یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی ایک فرد ہے جو چلا آ رہا ہے، نہیں، اب اس کے چیلے، اس کے فالوورز ہیں، بقول بعض لوگوں کے اس سے کہیں آگے بڑھ گئے ہیں. وہ تو دیکھے تو پریشان ہو جائے کہ اچھا شیطان، شیطنت اتنی امپروو کر گئی ہے. اور یہ دونوں میں، جنات میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی. یعنی جس جن نے اور جس انسان نے برائی کو پھیلانے کو اپنا وتیرہ، اپنا طریقہ بنا لیا، وہ اصل میں شیطان ہے. اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ایسے تمام شیاطین کے شر سے. اس میں ظاہر ہے کہ یہ بات خاص طور پر پیش نظر رہے. شیاطین جن کے بارے میں تو قرآن نے یہ بتایا ایک سادہ سا اصول کہ اللہ کا ذکر جب تم جاری رکھو گے تو شیطان تم سے دور ہوگا. اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کو یاد کرنا. حقیقت میں
یعنی دل میں. جب دل میں اللہ کی یاد ہوگی تو شیطان داخل نہیں ہو سکے گا، اور جب اللہ کی یاد نہیں ہوگی تو شیطان آئے گا. قرآن نے کہا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے دور ہوگا، نقید لہو شیطان، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیں گے، فہو لہو قرین، پھر وہ اس کا ساتھی بن جائے گا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، اور یہ ان کو روکتے ہیں سیدھے راستے سے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے. تو یہ ایک پہلو ہے. اور دوسرا پہلو جو انسانوں میں سے شیاطین ہیں، ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے بس سلام دعا رکھیں. ہاں ٹھیک ہے جی، آپ سیٹ ہیں الحمدللہ، باقی ٹائم ان کے ساتھ زیادہ اسپینڈ نہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کہیں کسی کے ہاں کوئی آپ برائی دیکھیں تو آپ اس سے تعلق توڑ دیں. نہیں، آپ کوشش کریں کہ ان کی غلطی دور ہو. آپ جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ کنٹریبیوٹ کریں، لیکن ایک آدمی یہ محسوس کرے کہ یار میں جب جاتا ہوں ان کے پاس تو کوئی خیر تو دے کر نہیں آتا، اور ان کے برے اثرات میں لے کر آتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. یعنی پوری کمپنی کے جس کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو برائی کی طرف یعنی مائل ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے، ان سے بھی بچنا چاہیے. یہ ظاہر ہے کہ قرآن نے آپ کو بالکل آخر میں بتا دیا، یعنی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ یہ شیاطین صرف وہ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے. نہیں، شیاطین وہ بھی ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں، لیکن ان کا انسانوں کو راہ ہدایت سے ہٹانا یہ در حقیقت ان کی باتوں، ان کے طور طریقوں، ان کے انداز سے انسان کو نظر آتا ہے. میں ان تینوں صورتوں کا ایک سادہ ترجمہ پھر کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم عصر کی نماز پڑھیں گے، اور 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ آ کر ہم سوال جواب کی نشست کریں گے، اگر آپ لوگوں نے کہا کہ کوئی سوال جواب ہے، ورنہ نماز کے بعد ہی ہم برخاست کر دیں گے نشست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، آپ اعلان کر دیجئے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ یکتا ہے. اللہ الصمد، اللہ وہ چٹان ہے کہ جو سب کا سہارا ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا وہ کسی کا باپ ہوا، اور نہ ہی خود وہ جنا گیا وہ کسی کا بیٹا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی بھی ہمسر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، آپ دعا کیجئے کہ میں اس رب کی پناہ مانگتا ہوں جو نمدار کرنے والا ہے. من شر ما خلق، اس کے شر سے کہ جو اس نے پیدا کیا. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر پھونکنے والوں کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے کہ جب وہ حسد کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، آپ دعا کیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی. ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، انسانوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ اندازی کرنے والے کے شر سے کہ جو وسوسہ اندازی کر کے الگ ہو جائے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ کہ جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے. من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. آئیے نماز پڑھیں، اس کے بعد 10 منٹ بعد انشاءاللہ کوسچن آنسر سیشن.